السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹو نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شراز. عمران خان صاحب کی اب انہوں نے شاید فیصلہ کر لیا عمران خان صاحب نے کہ اپنی ساری کشتیاں جلانی ہے کہ تھام لیے. اس لیے موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کے سارے حربے ناکام ہونے کے بعد اب انہوں نے وہی رویہ اختیار کر لیا جس میں ماضی میں عمران خان صاحب تنقید کرتے تھے. یعنی اب وہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کل انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ان کے مطابق کہ ملک کو کافی زیادہ خطرات لاحق ہیں، تو فوج کو چاہیے کہ اب وہ نیوٹرل نہیں رہے. یعنی اب ایک ادارہ اگر اپنے آئینی حق کے مطابق وہ نیوٹرل رہنا چاہتا ہے تو خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اب وہ نیوٹرل نہ رہے کہ ان کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ کل انہوں نے واپس سے اپنا امریکی سازش والا بیانیہ دہرایا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہوئی. تو اس پورے سازش کی بیانیے کی کیا حقیقت بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں. تھینک یو فار جوائننگ آفتاب صاحب. یہ جو کل خان صاحب نے خطاب کیا، آپ بھی شاید وہاں پہ موجود تھے، یہ جو انہوں نے ایک بات کی کہ اپوزیشن کو یہ خوف تھا کہ وہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نکالا گیا. یعنی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کل کوشش کی کہ اب جو آرمی چیف آئے گا جس کی تعیناتی نومبر میں ہوگی وہ اپوزیشن کا احتساب نہیں کرے گا. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں بات کرنے کا. دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا. ماضی کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ جی جو بھی وقت حکومت ہوتی تھی، وزیر اعظم جو ہوتا تھا وہ اپنی پسند اور ناپسند کے لوگ لگواتا تھا مختلف جگہوں پہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا کوئی. تو یقیناً اپوزیشن کو اس بات کا خطرہ تھا، اور جس کی تائید جو تھی کہ غلام دستگیر خان صاحب نے کی طلعت حسین کے پروگرام کے اندر کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ ہم سب کو نااہل کروا کے اور 15 سال کے لیے اس ملک پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو خوف تھا اس بات کا کہ ایسا ہوگا. جب اپوزیشن کی تمام اپوزیشن کو اس بات کا خوف تھا کہ جی 15 سال تک تو خان صاحب جا نہیں سکتے، اور ان کی مرضی کا جو ہے وہ آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی آپ کہتے ہیں نام لیتے ہیں وہ ان کی مرضی کا آئے گا. تو ان کو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے عدم اعتماد لا کر اور یہ خان صاحب کو باہر کیا. اور یقیناً جب یہ بات کو کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ تاثر ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی، کیونکہ انہوں نے کریٹ ایسی کی تھی سچویشن، جبکہ خان صاحب نے کہا کہ میرے تو دور دور تک دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو یہ اسی لیے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو سر میں وہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو خان صاحب ایک رجیم چینج کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ کے خلاف کس نے سازش کی؟ امریکہ نے سازش کی کہ اس میں بالکل. اپوزیشن اچھا ملوث تھی؟ دیکھیں، اب تو بہت سی چیزیں وہاں کی میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئی ہے، وہاں کی مختلف پارلیمنٹس کے اندر بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بغیر سپر پاور کے، جس کو آپ امریکہ کہتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ہم ہلتے بھی نہیں ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ خان صاحب نے ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے. تو اس لیے یقیناً وہاں سے بھی ہوا، اور اس کی وہاں سے بھی تصدیق ہی ہوئی ہے، وہاں کی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے، اور یقیناً وہاں کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ پورا گیم کیا. تو اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سازش ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے. تو مداخلت اور سازش میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سازش اور پھر مداخلت ہوتی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں جی مداخلت ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے جی مداخلت. تو سر بہرحال اس کو اس میں سب نے کیا ایگری بھی فوج کیا تھا. ملوث تھی؟ یہ جو پورا آپریشن ہوا ہے، جی یہ جو آپ رجیم چینج آپریشن کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کے خلاف امریکہ نے سازش کی جس سے اپوزیشن ملوث تھی، تو کیا فوج بھی اس سے ملوث تھی؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا یہ چاہتی ہے کہ ہم کھل کے کہیں کہ جی فوج انوالو تھی، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ بغیر مختلف اداروں کے جو کہ بہت مضبوط ہے پاکستان کے اندر، پتہ نہیں مجھے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا صحافت کرتے ہوئے، لیکن اگر آپ صحافی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بہت سارے کردار ہوتے ہیں، اور ہر کردار کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. تو اس رول کو ادا کیے بغیر کوئی بھی اس ملک کے اندر جو ہے حکومت کر نہیں سکتا. تو سر آپ کی حکومت تھی جب یہ امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس نے ایک بیانیہ جاری کیا جس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی. ہوئی ہے سر، لکھا ہوا ہے، ایگری کیا ہے. آپ کو آئی ایس پی آر کا بیان سن لیں. آئی ایس پی وقت آر کے کے بیان سر کی وہ میں بعد کوٹ میں کر رہا ہوں، تبدیل ہوتے رہے نا، بعد میں انہوں تبدیل نے ہوتے کہا رہے. ہے کہ عوام کوئی سازش بیوقوف نہیں ہے. سنیں کہ یہ فوج کے موجودہ جنرل نے جا کر 6 گھنٹے کی ایکس فوجی ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ کیا میٹنگ کی ہے 6 گھنٹے تک. اس کے باوجود 6 گھنٹے کے باوجود جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل بریگیڈیئر انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، میڈیا پہ بھی دیا ہے اور لوگوں کے ہجوم میں بھی دیا ہے. تو سر میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں، اس لیے پی ٹی یار آئی جو چھوڑو اس سوال بیانیہ سے لے کے آگے چل نکلو. رہی اب ہے، یہ کرو کہ تو بھائی سر الیکشن ہونا چاہیے. تو اگر چینج ہو گئی ہے تو جب ان کی خواہش یہ تھی کہ جی الیکشن ہونا چاہیے، پھر الیکشن کروا لیں، ختم ہوگی بات. عوام جس کو فیصلہ دے وہ آ کے حکومت کرے.
تو سر کل خان صاحب نے ایک اور بات جاری کی، انہوں نے کہا کہ میں نیوٹرلز کے پاس گیا، انہوں نے کافی زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کی کہ میں نیوٹرلز کے پاس گیا کہ آپ نے ایک چور بندے کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا. تو سر خان صاحب کو یہی چاہ رہے تھے نا کہ فوج مدد کرے ان کی، اب انہوں نے نہیں مدد نہیں نہیں کی نہیں، خان تو وہ صاحب نے یہی بیانیہ نہیں یہ کہا دے کہ کے آ جی گئے فوج وہ ملوث تھی. وہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ فوج کے پاس گئے تھے اور کہا کہ آپ نے چور بندوں کے، ایسا کوئی بیان ہے تو مجھے بتا دو خان بھائی. صاحب نے کل جو آپ کا سیمینار تھا اس میں انہوں نے کلیئرلی بیان کیا کہ میں چلے اچھا نیوٹرلز جی کے کیا، پاس تو مجھے گیا. نہیں پتا، میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا. آپ نے کیا تو سر اب آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا، اس لیے آپ لوگ صاحب تو ہم تو بالکل ٹھنڈے ہو کے الیکشن بیٹھ کی گئے. تیاری کر رہے جو آپ ہیں، انقلاب ہم لے تو کے آ رہے الیکشن تھے کی تیاری اب کر تو رہے ہیں. ووٹ لو کے میرٹ تک میرٹ ہوٹل میں سر پہنچ گئے ہم وہ. الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، الیکشن جب بھی ہوگا ہم اس میں آئیں گے اور عوام کی تائید سے واپس آ کر اس ملک میں حکومت کریں گے اور اس ملک کو ترقی دیں تو گے. سر ابھی پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو 15 جولائی کو ایک ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اس کی کافی زیادہ تیاری کر رہی ہے، تو سر اس میں آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ وقت بتائے گا. اگر انشاءاللہ. کوئی پھر الیکشن ہوں گے تو آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا، لیکن اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ پولیس جو ہے زندگی میں پہلی دفعہ 70 سال میں پارلیمنٹ کے اندر گئی ہے، تو اس طرح کے الیکشن ہوں گے. اگر جس طرح پارلیمنٹ میں گئی اور پھر وہ پولنگ اسٹیشنز میں جا کر اپنا کام کرے گی تو پھر جو الیکشن رزلٹ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. سر ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں امریکی سازش والے معاملے پہ. بالکل، تو کیوں نہیں بناتے، کیوں نہیں بناتی؟ تو چھوٹی سر چھوٹی چیزوں کے اوپر بنا لیتی ہے، سو موٹو لے لیتی ہیں. جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لیتی ہے تو اتنا بڑا ہے جس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان سے تو کوئی بڑا نہیں ہے نا. انہوں نے لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ اس کے اوپر انکوائری کر کے عوام کے سامنے لے آئیں. اگر ہمارا بیانیہ غلط ہے تو وہ اس میں سامنے آ جائے گا. تو سر تحقیقات کون کرے گا؟ اس لیے وہی لوگ تحقیقات کریں گے تحقیقات نا تو جو پھر وہ این ایس سی کی میٹنگ میں ہی ہوتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بنتا ہے وہ تحقیقات بھی کرتا ہے. سر اس میں تینوں فوج کے افسران بھی شریک ہوتے ہیں، سربراہان بھی سر شریک جو ہوتے بھی ہیں، وہی شریک کریں ہوں گے گے، نا. جو آئی بی انڈر ہو گیا، آئی ایس آئی ہو گئی، ایم آئی ہو گیا. انڈر دا سپرویژن آف دا سپریم کورٹ ججز، جو بھی ہوگا اس کی جو رپورٹ آئے گی وہ سب کے سامنے. تو سر جب یہ پورا بیانیہ سامنے آیا، پہلے نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی سر، اس میں جب خان صاحب وزیر اعظم تھے ان کو چاہیے تھا اس ٹائم پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، اس ٹائم کیوں نہیں بنایا؟ یہ غلطی ہوئی ہے. یہ غلطی ہوئی، آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلطی ہوئی؟ ہاں جی، اگر کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. اس طرح کا ادارے کام کرتے ہیں. تو سر اب جو کیا کوئی شکوہ ہے اب آپ لوگوں کا، یعنی انصاف نظر نہیں آ نہیں، رہا کوئی ہے؟ شکوہ نہیں، ہمارا شکوہ کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. فوج ہماری ہے، ہم ان کو ہمارا فخر ہے، لیکن یہ کہ الیکشن کا انتظار ہے، انہیں الیکشن کروا دیں، فیئر الیکشن ہو جائیں، ختم ہوگی بات. الیکشن کمیشن اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، ادارے اپنا کام کریں، جوڈیشری اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے، ملک کو ترقی کی راہ پہ سر گامزن آج کریں. بھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، تو اس کے وہ تو بعد سر وہ تو الیکشن کی یہ بھی ضرورت ہے، کہہ اس رہی میں ہے آ کہ رہے مدت پوری بھی کریں گے اور 1 سال اور بھی ایکسٹینڈ بھی کریں گے. ایکسٹینڈ بھی کریں گے. حکومت کو کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں سر؟ سر وہ 1 سال کی گنجائش نکال رہے ہیں وہ لوگ. 1 سال کی گنجائش نکال لیں. تو سر نومبر والی تقرری کے بارے میں کافی زیادہ خبریں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ایکسٹینشن لے لیں، پھر کیا رد عمل ہوگا آپ پھر کا؟ تو لے لیں بھائی، اب وہ مرضی ہے، بادشاہ ہیں، انڈا دیں بچہ دیں. چلیں سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ناظرین اب جو آپ نے پوری بات سنی، میں نے پورا پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے رکھا. جواب ان کے پاس شاید کسی بات کا نہیں ہے، کافی سوالوں کو وہ ٹالتے رہے، ان شارٹلی وہ جواب دیتے رہے. تو سر میں اسی معاملے میں بات کروں گا. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر کریم خواجہ موجود ہوں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر کریم خواجہ صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب، یہ جو آپ لوگوں کی حکومت کی کارکردگی پہ کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کے پاس کوئی پراپر پلان نہیں ہے، پوری ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. خان صاحب کو ایک اور بیانیہ مل گیا امریکی سازش کے بعد کہ آپ لوگ جو ہے مہنگائی میں ناکام ہو گئے، ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، عوام کافی زیادہ پریشان ہے. سر خان صاحب کو حق ہے، وہ جو کچھ کہنا ہے کہہ دے. 4 سال اس نے کون سے گل گلائے، نوکریاں دی ہیں یا مکان بنائے ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے اور پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ہم تو لگے پڑے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے تعلقات ساری دنیا کے ملکوں سے اچھے ہوں، سو دیٹ کہ پاکستان کو فائدہ ہو. پیٹر میں بھی دیکھیں کہ اچھے رزلٹ آ گئے ہیں، آنے والے ہیں. اسی طرح دیگر چیزوں میں بھی ہمارے بلاول بھٹو صاحب لگے پڑے ہیں اور زرداری صاحب لگے پڑے ہیں اور دیگر کولیشن پارٹنر جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور دیگر پارٹیز کے لوگ سب مشترکہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریلیف ملے اور مہنگائی کم ہو، نوکریاں ملے، امن امان ملے، پاکستان کی دوستیاں بڑھیں دیگر ملکوں سے دنیا کے. ہم لگے پڑے.
तो सर वही बात आ रही है ना सामने कि मुल्क कभी खबर सामने आई है 2 दिन के अंदर चीन से भी 2.3 बिलियन डॉलर्स का कर्जा सामने आ जाएगा, IMF से भी मुआहदा तय पा गया। तो सर आवाम तो मकरूज ही होती जा रही है ना, कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल रहा, किसी के पास भी नहीं है सर। मकरूजे और ये चीज़ें तो 72 साल से चीज़ें चल रही हैं, अभी की बातें तो नहीं है। स्टोरी तो बहुत बड़ी है और 10 रातें चाहिए चीज़ों को समझाने के लिए। ये एक प्रोग्राम या आधे मिनट में तो चीज़ों, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हो, एंकर हो, अगर पाकिस्तान की तारीख पढ़ी हो तो 72 साल की तारीख भी पढ़ लें, चीज़ें किस तरह गई हैं, किस तरह यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो इसके बहुत तवील दास्तानें हैं, अब 1 मिनट में तो जवाब नहीं दे सकते। तो सर ये भी पूरी बात जो मामला चल रहे हैं कि आप लोगों ने शायद एक बयानिया दे दिया खान साहब को अंदरूनी साजिश का, बैरूनी साजिश का, जो कि नहीं है। अब वो सर वही एक बयानिया बार बार पीटे जा रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी सारा मुतनाज़ा बना रहा है। आपकी जो आवाम में वैल्यू है, जो मकबूलियत है, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है, आवाम ये समझ रही है कि साजिश हुई है। तो सर इस बयानी से आप लोग कैसे बाहर निकलेंगे? ये जो है साजिश, जो है वो साजिश का बयानिया पंजाब के किसी पॉकेट्स में ही लिमिटेड है। ये बयानिया सिंध और बलूचिस्तान, KP, इवन साउथ पंजाब में भी ये बयानिया नहीं है। अब वो क्या साजिश हुई है, ये क्या डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत थी कि साजिश हुई है, या फेडरल कास्ट्रो की हुकूमत हुई थी कि साजिश हुई है? ये बुज़दिल आदमी है, इसको कहने से कौन करता है। इसकी एक पंजाब में कुछ, जो सेंट्रल पंजाब में कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ उसके इन्फ्लुएंसेस हैं, पाकिस्तान के सारे अवाम में थोड़ी इसका कोई इन्फ्लुएंस है। तो सर अभी ये जो आप लोगों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बैरियर टाउन वाले मामले पे, इसके अलावा सर अभी आप कोई करप्शन साबित नहीं कर सके कि हार बेच दिया, ये बेच दिया, ये इतने प्लॉट उसमें कब्जा कर लिया। सर कोई प्रॉपरली 1 रुपए के भी करप्शन अब तक इमरान खान साहब या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई साबित नहीं हुई है? दुनिया में मोदी जब इक़्तिदार में आया था ना, आज से उसका दूसरा टेन्योर चल रहा है, तो उसका एक नारा था कि मैं करप्शन, हिंदुस्तान के जो पैसे सारी दुनिया में हैं मैं लेकर आऊँगा। क्या मोदी वहाँ से पैसे लेकर आया जो इमरान खान लेकर आएगा? इस तरह के ये सो कॉल्ड लोगों को बेवकूफ़ बनाना। स्विट्ज़रलैंड में जो एक बंदा जो हिटलर की फैमिली का गया, उसने क्लेम किया कि भाई हिटलर ने अरबा खरबा रुपए यहाँ छोड़े हैं और छोड़े थे और ये भी मुझे मिलने चाहिए। आखिर में 10 साल 5 साल केस चला, उन्होंने कहा बिल्कुल इसने छोड़े हैं। अब वो उसमें लिखा पड़ा है कि जब तक हिटलर खुद नहीं आएगा, साइन नहीं करेगा, तो पैसे नहीं मिलेंगे स्विस बैंक से। ये इस तरह की बातें हैं, दुनिया में इस तरह के नारे लगते रहे हैं, पर अभी तक कोई पैसे तो नहीं लेकर आया है। आप पढ़े लिखे आदमी हो, गूगल पर चेक करें कौन से पैसे वापस लौटे हैं अभी तक। तो सर अभी ये एक मसला चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में और जो आपकी अपोजिशन, इसमें MKM को मैं शुमार कर लूँ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, कि उनको काफ़ी ज़्यादा, तो वो कहूँ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा, वो समझ रहे हैं जो इंतखाबात होने वाले हैं, कल सुबह शायद फैसला भी आ जाए सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होंगे या नहीं। तो सर आपको क्या समझ लग रहा है, ये डेडलॉक क्यों बरकरार है इंतखाबात के मामले पर? भाई अब जो अदालत फैसला करेगी हम आंखों से कबूल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अदालत फैसले कबूल किए हैं। भुट्टो की फांसी थी, भुट्टो साहब ने फांसी कबूल की। बेनज़ीर पर मुख्तलिफ मुकदमात चले, हमारे लोगों पर मुकदमा चले हैं, हमने फैसले कबूल किए। अभी जो अदालत फैसला करेगी हम आंखों से कबूल करेंगे और अमल दरामद करेंगे। तो सर ये डेडलॉक क्यों चल रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा बना रहा है ये बल्दियाती कानून है, सर आपने ही पढ़ा होगा। तो ऐसे कौन सी शिकें हैं जिसपे आपके और MKM, तो आपकी वफाक में इत्तेहादी है, जो आपके मामला तो उनके साथ तय नहीं पा रहा है? ये अदालत का भी केस है, मैं क्या तबसरा करूँ, सब जुडिस है, कल अदालत जो फैसला करेगी हमें कबूल है। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए एक बार फिर अनाउंस कर देते हैं, अभी उनके एक MNA मेरे साथ थे प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं कि हम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। तो सर अगर इंतखाबात, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने क्लियरली कह दिया कि 2023 से पहले नहीं होंगे, अगर वो फिर वो ऐलान करते हैं लॉन्ग मार्च करूंगा, तो सर आपको चांस देना चाहिए ना, देना चाहिए ना। वो मेरे होटल में बैठे हुए हैं, उसके आगे वो निकल ही नहीं पा रहा है वो इंकलाब लेके। इमरान खान 100 लाख बात से ऐलान करें, वेलकम करेंगे हम उनको, जाकर करें, कौन किसको रोक सकते। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेरे साथ। एक सिंध में जो मसला चल रहा है
نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مسئلہ بلدیاتی قانون کے حوالے سے بھی چل رہا ہے، تو اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ماہر قانون بیرسٹر عمران رین صاحب موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، یہ جو ایشو آپ کے سامنے چل رہا ہے، پہلے میں نیب قانون کی بات کروں. یہ جو ترمیمیں لائی گئی ہیں کہ ایک نیب کسی کو بھی آرڈر کے بغیر گرفتار نہیں کر سکتے، اگر گرفتار کرا جائے گا تو ایک دن کے اندر اندر اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا. جھوٹے کیسز پہ جو نیب کا افسران جو جھوٹے کیس بنائے گا اس کو سزا دی جائے گی. نیب جو ہے وفاق اور صوبے کی جو معاملاتوں سے مداخلت نہیں کرے گی، یہاں تک کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں اس تک میں نیب جو ہے مداخلت نہیں کرے گی. تو 3 سال کے اندر اندر نیب کے چیئرمین کی تعیناتی ہوگی، 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کیا جائے گا. یہ جو 24 گھنٹے کے اندر اندر کورٹ میں پیش کیا جائے گا، گرفتاری ثابت نہ ہونے پہ بھی کچھ جو ہے وہ نیب کے افسران کو سزا دی جائے گی. یہ جو ایک اور مسئلہ انہوں نے آگے میرے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جو ریمانڈ کا ٹائم ہے وہ بھی کم سے کم 90 دن سے کم کر کے انہوں نے 14 دن کے اندر اندر کر دیا. تو سر یہ جو اتنے بڑی ترمیم لائی گئی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ Rahman Rahim, Shiraz bhai, thank you for having me. Am I audible to you? یس سر. Thank you Shiraz bhai for having me. یہ جو نیب کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں امینڈمنٹس کہتے ہیں امپروومنٹس کو، بہتری کو ہونی چاہیے. ہمارے ریلیجن میں بھی ہے اجماع اور قیاس کے وقت کے حساب سے چینج کرنی چاہیے، لیکن یہ امپروومنٹس تھوڑی ہیں. یہ تو سیلف سرونگ لیجسلیشن بنائی ہے انہوں نے، جس سے جن پہ کیسز تھے انہوں نے اپنی آسانی کے مطابق کہ ہمیں کس چیز سے چھٹکارا مل سکتا ہے یا بہت لینینٹ ہو سکتا ہے اکیوز کے لیے، انہوں نے اس طرح کی لیجسلیشن بنائی جو امپروومنٹس نہیں ہے بلکہ میں اس کو کہوں گا ایک ڈیزاسٹر ہے. یہ کر کے انہوں نے جنریشنز کو نقصان دے دیا ہے، اور اللہ کرے یہ جلدی یہ ریفارمز کو جو ہے بلکہ ریفارمز تو میں نہیں کہوں گا، اس ڈیزاسٹر کو جلدی ختم کیا جائے اور اسٹیٹس کو میں نیب کو لے کر آئیں، کیونکہ ورنہ یہ جو ہے پریزنٹ اور فیوچر پاکستان کو بہت برے طریقے سے ہرٹ کرے گی. یا اب میں آپ کو اس چیز میں اس طریقے سے اس بات کو ایلابریٹ کروں گا. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے نا، وہ رسپانسبلٹی اور کریڈیبلٹی کا نام ہوتا ہے. کہ اکاؤنٹیبلٹی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، اسی سے ہی ادارے مضبوط ہوتے ہیں، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، سوشل اور اسٹرکچرل ریفارمز ہوتے ہیں. اگر وہ مطلب مثال کے طور پہ انہوں نے جو کیا ہے کہ ایک چور کو کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے سی سی ٹی وی لگوائیں، انہوں نے وہاں سی سی ٹی وی لگوائے جہاں سے جب وہ چوری کرنے آئے نظر ہی نہ آئے، اور چوکیدار کو ایسا کر دیا کہ وہ نہ گولی چلا سکے، نہ روک سکے، نہ پکڑ سکے، بلکہ بس آوازیں دے جائے، اور وہ چوکیدار ہی پروو کرے کہ یہ آیا تھا. تو سر یہ نیب کا ہم قانون نظر ڈالتے ہیں، اس میں سر ایک ایشو سامنے یہ آتا ہے کہ نیب نے بعد میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت زیادہ کی. ہم پوری ماضی اٹھا کے دیکھیں، بنا کسی کیس میں ہم نے دیکھا بہت سارے لارڈ خورشید شاہ صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، کوئی 1 روپے کی کرپشن ان پہ ثابت نہیں، ان کو 1.5-2 سال جیل میں رکھا گیا. ایسے بہت سے سیاستدان ہیں. تو سر یہ جو پورا مسئلہ نیب نے بنایا، اپنے آپ کو متنازع نیب نے خود بنایا، تو ریفارم ضروری تھی. وہاں اس طرح سے ریفارم ضروری نہیں تھی کہ وائٹ کالر کرائم ہو جائے. وہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ادارہ سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس سے ہم کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کر سکے. ایونچولی ہم انسان ہیں، اور انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے. بہت سے سیاستدانوں نے ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، لیکن جو عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ بالکل فری اینڈ فیئر تھا. دیکھیں ان پہ کیسز پہلے چل رہے تھے، خان صاحب کے دور میں نہیں، اور جو انہوں نے ریفارمز کیے سیکشن 17 جو لے کر آئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ برڈن آف پروف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو وہ نیب پروف کرے گی، وہ کچھ نہیں بتائے گا، اس پہ برڈن آف پروف شفٹ نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ ہمارا جو آرٹیکل 119 to 120 ہے اس میں بھی شفٹ ہوتی ہے قانون شہادت آرڈر 1934 کے مطابق. لیکن انہوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ اکیوز کے لیے لینینسی ہو، فیوریبل سچویشن ہو اس کے لیے. اور دوسری بات جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے اس میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کے دور میں اب اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی سورس آف انکم دیکھیں کہ اچانک انہوں نے اتنے پیسے کیسے بنا لیے. یہ جو الیکٹوریٹس ہیں، ووٹ دیتے ہیں ان کو، وہ دیکھیں تو صحیح ان کا کہ اتنی جو ہے اربوں خربوں روپے بنانا باہر ملکوں میں پراپرٹیز، تو یہ کیا ہے؟ مطلب بل گیٹس کی طرح ان کا دماغ، جینیسنیس ہے ان کے اندر. مارک زکربرگ
से गाइडेंस लिए, आखिर कहाँ से इतना इन्होंने जेन्युइन वे में कैसे पैसे बनाए, मेरी समझ से तो बाहर है। तो सर अभी एक इशू और चल रहा है, मैं सिंध में बात करूं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। इसलिए सर जो कानून है काफ़ी ज़्यादा मतनाज़ा बना दिया है, जो सिंध गवर्नमेंट ने बिल पास किए थे, कल सुबह उसके हेयरिंग ये मोस्ट प्रोबेबली कल उसका फैसला भी आ जाए। तो सर एक जो वोट का मसला आ रहा है, मैं आपसे उसमें रहनुमाई चाहूँगा कि एक MPA 83,000 वोट्स पे इलेक्ट हो रहा है एक इलाके में, सही है। अब जो UC चेयरमैन है उस इलाके की भी उतनी मिकदार रखती है जितनी एक MPA की है। तो सर इसमें वोट की क्या अहमियत होनी चाहिए, और सर ये जो इशू है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? शिराज भाई, अगर इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, वोट की अहमियत लोगों को समझ आ जाए ना, तो तहलका मच जाए। देखिए वोट से क्या होता है, उससे आप अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं जो आपके हाल का और मुस्तकबिल का फैसला कर रहा होता है, आपका, आपकी फैमिली का और सोसाइटी का, कौम का। अब वो नुमाइंदा अगर ठीक नहीं है, वो करप्शन में मुलविस है, तो वो क्या फैसला करेगा? इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वो अपने बीच में भी लीडर पैदा कर सकते हैं। दुनिया में मिसालें, इब्राहिम लिंकन देख लें, विंस्टन चर्चिल देख लें, इवन जो है अगर हम पाकिस्तान में भी देख लें तो हमारे यहाँ भी ईदी साहब जैसे थे, लेकिन वो इलेक्शन में ना जीत सके, वो सीधे आदमी थे। अगर ऐसे मसला लोग, तो यही ना, हमारी आवाम को पता नहीं है वोट की अहमियत का, उनके बदले कोई और ही वोट डाल रहा होता है, फिर वो बंदा घर में बैठा हुआ उसके वोट कास्ट होता है ऑटोमेटिकली। ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लोगों को समझ आ जाए, मिसाल के तौर पे ये जो अब आजकल इलेक्शन के वर्क चल रहे हैं लोकल बॉडीज के, या 2023 में MPA MNA के इलेक्शंस होंगे, तो उसमें ये वर्क के लिए जाते हैं लोगों के पास, इनसे रिटन कंफर्मेशन लें, इनकी वीडियोस शूट करें, और अगर ये काम ना करें बाद में इन चीज़ों को रिलीज करें, इनको ख्वार करें। क्योंकि जो आपकी असासे होते हैं ना, आप जाके जमा करवाते हो जब आप इलेक्शन का फॉर्म, तो इनके असासे चेक करें कि इन्होंने कैसे बनाए इतनी सब कुछ। वोट की अहमियत को समझे। अगर 3-4 गांव ही एक टाइम पे यूनिटी कर लें कि हम आपको तब वोट देंगे अगर आप हमें रिटन कंफर्मेशन दें, हमें जो है यकीन दहानी करवाएं प्रॉपर वे में कि हमारे इलाके में ये तरक्याती काम होंगे। क्योंकि वोट से आपकी तालीम का फैसला होता है, सेहत का फैसला होता है, सोशल चेंजेस आते हैं। सोशल चेंज आ ही नहीं सकता अगर प्रॉपर वोटिंग का निज़ाम ना हो। तो मेरे ख्याल में बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है ना, इस चीज़ को बड़ा लीनियंट लिया जाता है। जैसे नैब में अक्यूज्ड को लीनियंसी दे दी है, और इधर जो है वो बस ये है कि भाई फला का बेटा आ गया, ये आ गया, उसने अवाम का कीमा निकाल दिया, अब बेटा निकालने वाला है, और उसकी कोई, भाई देखें उसमें अहलियत है या नहीं है। देखें, मैंने एक किताब पढ़ी है, द साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिशियंस, उसमें लिखा है कि एक पॉलिटिशियन में 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो वो कॉम्पिटेंट हो, मतलब लोगों की गमी खुशी, पढ़ाई लिखाई उसको आना चाहिए, इश्यूज की समझ हो। दूसरा वो रिस्पॉन्सिवनेस हो, लोगों को रिस्पॉन्ड करे, अगर उसके पास कोई इशू लेकर आए वो बताए। जैसे गाड़ी का ट्रैकर होता है ना, गाड़ी कहाँ है क्या है वो बताए, मसला हल हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें जेन्युइन एफर्ट्स पुट करे। ये तो फिर फोन भी नहीं उठाते। तो सर कल का फैसले पे बात कर लूं तो क्या लगता है कि मुंतखब मुलतवी होंगे नहीं होंगे? देखें इस पे तो अभी सिचुएशन लिक्विड है, मेरे ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाजरीन, अभी हम वही बात कर रहे थे कि जो जिस तरह से मुल्क में सियासी हालात कर रहे हैं, एक जो सियासी कशीदगी चल रही है, उससे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो गया, लोगों में बर्दाश्त खत्म हुए। आए दिन किसी न किसी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, घर पर झगड़े हो रहे हैं। मुल्क की जब मौजूदा मीशत में नज़र डाली जाए तो मुल्क की मीशत इस तरह से बिल्कुल तबाह हुई है। अभी कल मिस्टर इस्माइल साहब का मैं ट्वीट देखा, उन्होंने जारी किया कि पाकिस्तान को $2.3 बिलियन चाइना से मिल गए, इसके अलावा IMF से भी हमें मामला तय पा गए। तो वही नज़र आ रहा है कि मुल्क की जो मईशत है वो दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जाएगा। अब पेट्रोल की कीमत में और मज़ीद इजाफा हो सकता है। इससे जो इतलात सामने आई है कि हो सकता है हर महीने 5-5 रुपये बढ़ा के 50 रुपये तक पेट्रोल और बढ़े, तो इस हिसाब से 285-290 तक पेट्रोल जा सकता है। इसके साथ साथ जो मुल्क में घी तेल जो पूरा एक बहरान मौजूद है, इसके जो सामना है शहबाज शरीफ हुकूमत को बहुत ज़्यादा होगा, और जो इनकी कैंपेन होगी इलेक्शन 2023 में, आवाम ये सवाल इस हुकूमत से पूछेगी। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।